17 فروری 2026 جب دنیا رمضان کے چاند کا انتظار کر رہی ہوگی، عین اسی وقت آسمان پر اندھیرا چھا جائے گا۔ کیا یہ محض ایک فلکیاتی واقعہ ہے یا قدرت کی طرف سے کوئی بڑا اشارہ؟ آج ہم وہ 3 سچائیاں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 17 فروری 2026 یہ تاریخ اپنے ذہن میں لکھ لیں، کیونکہ اس دن وہ ہونے جا رہا ہے جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب ہم سب رمضان کے چاند کی خوشی منا رہے ہوں گے، ٹھیک اسی وقت آسمان پر سورج کو ایسا گرہن لگے گا کہ دن کے وقت آسمان پر کالی رات چھا جائے گی۔ لوگ اسے صرف ایک اتفاق کہہ کر ٹال دیں گے، لیکن کیا یہ صرف ایک سائنسی کھیل ہے یا قدرت ہمیں کچھ بہت بڑا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ آج اس اندھیرے کے پیچھے چھپا وہ سچ سامنے آئے گا جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو مس کر دی تو شاید آپ ان بڑی آفتوں سے بچنے کا راستہ کبھی نہ جان پائیں گے جو بالکل ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورج کو تو پہلے بھی گرہن لگتا رہا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ تو سنیں، اس بار یہ گرہن رمضان سے صرف چند گھنٹے پہلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ بس 1 منٹ مزید دیں، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ اکثر لوگ اس وقت ڈر کر گھروں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل گھڑی کے لیے ایک ایسی خاص نماز بتائی ہے جو بڑی سے بڑی بلا کو ٹال دیتی ہے۔ وہ نماز کیا ہے اور اسے پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اسے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کیا ہے، یہ ہم سب ابھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ناظرین، وہ 3 وظیفے جو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، وہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، وہ اس دن کے لیے آپ کی ڈھال بنیں گے۔ لیکن ان وظیفوں کا پورا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ وہ ایک کام نہیں کریں گے جو اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں، کیونکہ 90% لوگ اسی ایک غلطی میں اپنی بربادی کا سامان کر لیں گے۔ لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھنے جا رہی ہوں جن کا جواب ڈھونڈنے میں لوگ برسوں لگا دیتے ہیں، اور آج اسی ویڈیو میں آپ کو ان کے سچے جواب ملیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کیا یہ اندھیرا کسی بڑی عالمی جنگ یا ملکوں کی تباہی کا سگنل ہے؟ کیا واقعی ہم کسی ایسی قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے؟ دوسری بات، کیا اس گرہن کا تعلق کسی ایسی خوفناک طاقت یعنی دجال سے ہے جس کے آنے کا وقت اب قریب آ چکا ہے؟ کیا یہ اندھیرا اس کے استقبال کی تیاری ہے؟ اور تیسرا بڑا سوال، کیا اس دن باہر نکلنا، کھانا پینا یا سونا واقعی آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحت برباد کر سکتا ہے؟ یہ کتنا سچ ہے اور کتنا وہم؟ آج ہم اس کا سائنسی اور اسلامی پوسٹ مارٹم بھی کریں گے، اور وہ خاص نماز کسوف جسے پڑھنے کا طریقہ عام نماز سے بالکل الگ ہے، وہ آپ کے گھر والوں کے لیے حفاظت کا قلعہ کیسے بن سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اب یہاں رک کر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ آخر یہ سب رمضان سے ٹھیک پہلے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض ایک فلکیاتی حساب کتاب ہے یا اس کے پیچھے قدرت کا کوئی بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے؟ ناظرین، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بابرکت مہینے کا آغاز سے چند گھنٹے پہلے سورج کا بجھ جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آسمان پر ایسے غیر معمولی مناظر ظاہر ہوئے ہیں، زمین پر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک طرف رمضان کا نور آنے والا ہے اور دوسری طرف سورج کا اندھیرا۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر یہ اندھیرا صرف چند منٹوں کا نہ ہوا بلکہ یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوا تو کیا ہوگا؟ سائنسدان بتاتے ہیں کہ ایسے گرہن جو کسی مقدس مہینے کے سنگم پر ہوں وہ صدیوں میں ایک بار آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی گھڑی کے گواہ بننے جا رہے ہیں جس کے لیے پچھلی کئی نسلیں موجود نہیں تھیں۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ وقت ڈر کر کونے میں بیٹھنے کا نہیں بلکہ جاگنے کا ہے۔ قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ رمضان کی رحمتیں برسیں، ہمیں اپنے اندر کے اندھیروں کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ سورج کا گرہن دراصل ہمارے لیے ایک الارم ہے۔
کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں سے پردہ ہٹنے والا ہے، اس سچائی سے کہ آخر 17 فروری 2026 کا یہ دن اتنا خاص کیوں ہے، کیوں پوری دنیا کے بڑے بڑے ماہر فلکیات اور تاریخ دان اس تاریخ کو لے کر اتنے فکر مند ہیں۔ بات صرف سورج کے گرہن ہونے کی نہیں ہے، بات ہے اس کی ٹائمنگ کی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سورج گرہن تو ہر سال ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی دہلیز پر، یعنی شعبان کے بالکل آخری دنوں میں سورج گرہن کا ہونا کتنا نایاب ہے؟ اگر ہم تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آسمان پر کوئی ایسا نایاب جوڑ بنا ہے تو زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے جس نے انسانیت کی تاریخ بدل کر رکھ دی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ سال بتاؤں گی جب ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سورج کا بجھنا صرف زمین پر اندھیرا لاتا ہے، یا یہ ہماری سوچوں اور عالمی حالات پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ کے ان خوفناک واقعات میں چھپا ہوا ہے جو میں اب آپ کو بتاؤں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں پہلے جب ایسے ہی مقدس مہینوں کے قریب بڑے سورج گرہن ہوئے تو بڑے بڑے تخت الٹ گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب بھی سورج یا چاند کو ایسے وقت میں گرہن لگا جب لوگ کسی بڑی روحانی تبدیلی کا انتظار کر رہے تھے، تو اس کے فوراً بعد یا تو کوئی بڑا قحط آیا یا پھر ایسی جنگیں چھڑیں جنہوں نے ملکوں کے نقشے بدل دیے۔ مثال کے طور پر پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہو رہا تھا یا جب بغداد کی گلیاں خون سے رنگنے والی تھیں، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آسمان پر ایسے ہی غیر معمولی مناظر دیکھے گئے تھے۔ اب 17 فروری 2026 کو وہی پرانی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک کائناتی الارم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا اب کسی بہت بڑے تغیر یعنی کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات ایسی ہے جو شاید آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملے گی۔ لوگ تو صرف 2026 کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس گرہن کے ٹھیک بعد جو رمضان شروع ہو رہا ہے وہ باقی تمام رمضانوں سے کتنا الگ ہوگا؟ کیا یہ اندھیرا ہمارے رزق پر اثر ڈالے گا، یا یہ کسی ایسی آسمانی آفت کا سگنل ہے جس سے بچنا اب ناممکن ہے؟ اس کا جواب جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ 17 فروری کو ہونے والا یہ گرہن اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جنوبی بحر ہند اور انٹارکٹیکا کے علاقوں سے گزرے گا۔ روحانی طور پر دیکھا جائے تو سمندروں کے اوپر ہونے والے یہ بڑے واقعات سمندری طوفان یا زمین کی تہوں میں ہلچل مچانے کا باعث بنتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو وہ ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ یہ جو 17 فروری کی تاریخ ہے یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ رمضان کی پہلی سحری سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اندھیرا ہمارے دلوں پر چھا گیا تو پھر کوئی وظیفہ، کوئی دعا اثر نہیں کرے گی اگر اس میں سچائی نہ ہوئی۔ ناظرین، تاریخی حقائق تو آپ نے جان لیے، اب سب سے ضروری بات 17 فروری کو یہ گرہن کس وقت لگے گا، نوٹ کر لیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق اس کا آغاز دوپہر 2:56 پر ہوگا اور شام 5:12 پر یہ اپنے عروج پر ہوگا اور رات 7:28 پر اختتام پذیر ہوگا۔ انڈیا میں رہنے والے اس میں تقریباً 30 منٹ پلس کر لیں۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو کے سب سے قیمتی حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے جو آپ کو اس کالی رات کے اثرات سے بچائے گا، اور وہ کون سی ایسی تدبیر ہے جو آپ کے گھر کو حفاظت کا قلعہ بنا دے گی؟ اگلا حصہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ اب بات عملی حل کی ہونے والی ہے۔ ناظرین، تاریخ کی حقیقتیں تو آپ نے جان لی، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ جب 17 فروری کو آسمان پر اندھیرا چھائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف ڈرنا کافی ہے؟ ناظرین، اللہ پاک جب اپنی کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لیے کچھ خاص تحفے بھی بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کو جو پہلا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جسے اگر آپ نے سورج گرہن کے دوران کر لیا تو یقین مانیں
آپ کے گھر کے گرد ایسی حفاظت کی دیوار بن جائے گی جسے کوئی کالی طاقت، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہیں توڑ پائے گی۔ لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں، اکثر لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کا صحیح وقت اور طریقہ نہیں جانتے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب سورج بالکل گرہن کے بیچ میں ہوتا ہے۔ وہ وقت کیا ہے اور اس وظیفے کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ مبارک الفاظ جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہ وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں، جب سورج بجھ رہا ہو، پوری کائنات اللہ کے جلال کی گواہی دے رہی ہو، اس وقت اگر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی۔ اب آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فون اور دنیا کی تمام باتوں کو سائڈ پر رکھ دیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو سورج اور چاند کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ اللہ پاک ہے، اپنی خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے، تو آپ کے جسم میں ایک ایسی سکون کی لہر دوڑے گی جو آپ کو ہر خوف سے آزاد کر دے گی۔ یہ 100 بار کی تسبیح آپ کے نامہ اعمال میں ایسے پہاڑ جیسے ثواب لکھوا دے گی جو آپ کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار کریں گے۔ اب یہاں پر ایک حیران کن بات سن لیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کو ایک خاص کام کرنے سے بچنا ہے؟ اگر وہ کام کر لیا تو اس تسبیح کا اثر بھی ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک کام کیا ہے اور اگلا وہ کون سا سچ ہے جو ہم حاملہ خواتین اور ان کی صحت کے بارے میں بتانے والے ہیں؟ اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اب ہم ان وہموں کو توڑنے والے ہیں جو برسوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، جہاں ہم ان باتوں کا سچ بتائیں گے جو نسلوں سے ہمیں ڈرا رہی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو حاملہ خواتین باہر نہ نکلیں، چھری یا کینچی کا استعمال نہ کریں، ورنہ بچے پر نشان پڑ جائے گا یا وہ معذور ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسے پھینک دو۔ آج میری یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ سب وہم اور من گھڑت باتیں ہیں۔ سائنس ہو یا اسلام، کسی نے بھی ان باتوں کی تصدیق نہیں کی۔ اسلام ہمیں عقل اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کا بجھنا صرف اللہ کی طاقت کا اظہار ہے، یہ کسی کی زندگی یا موت پر اثر نہیں ڈالتا۔ ہاں، ایک خطرہ ضرور ہے اور وہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا۔ اگر آپ نے اس کالے سورج کو براہ راست دیکھا تو آپ کی بینائی جا سکتی ہے، یہ سائنسی حقیقت ہے، لیکن باقی سب کہانیاں ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ظاہری خطرات سے 1000 گنا بڑا ایک روحانی خطرہ بھی ہے؟ جب آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ وقت شیطانی طاقتوں کے لیے بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں ڈر اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اندرونی ڈر اور شیطانی حملوں سے کیسے بچا جائے؟ اس کا حل ایک دوسرے وظیفے میں ہے۔ ناظرین، جب 17 فروری کو سورج گرہن لگے گا اور ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھا جائے گا، اس وقت آپ نے اپنی زبان پر وہ کلمات لانے ہیں جنہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، یہ کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہر بلا اور ہر شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح اس دن آپ کے لیے روحانی باڈی گارڈ کا کام کرے گی۔ یہ وظیفہ صرف گناہوں سے نہیں بچاتا، بلکہ یہ آپ کی زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں، بندشوں
اور پریشانیوں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ ناظرین تصور کریں، ایک طرف سورج گرہن کی وجہ سے دنیا ڈر رہی ہوگی اور دوسری طرف آپ اللہ کے عرش کا خزانہ لوٹ رہے ہوں گے۔ یہ 100 بار پڑھنا آپ کے اندر ایسی طاقت بھر دے گا کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام رکے ہوئے ہیں، جنہیں ہر وقت کوئی نامعلوم سا خوف ستاتا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم نے 2 وظیفے جان لیے ہیں۔ اس ویڈیو کا سب سے خوفناک اور اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے جسے فتنوں سے بچنے کی آخری چابی کہا جاتا ہے؟ اور کیا 17 فروری کا یہ اندھیرا دجال کے خروج کی طرف کوئی اشارہ دے رہا ہے؟ کیا واقعی ہم آخری زمانے کے بہت قریب آ چکے ہیں، جو اب آپ کے ہوش اڑا دے گا؟ بس چند منٹ مزید جڑے رہیے۔ اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں سے پردہ ہٹنے والا ہے، اس سچائی سے کہ کیا 17 فروری 2026 کا یہ سورج گرہن واقعی دجال کے خروج کی کوئی نشانی ہے؟ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں آسمانی نشانیاں کثرت کے ساتھ ظاہر ہوں گی۔ سورج اور چاند کے بے وقت یا غیر معمولی طریقے سے بجھ جانا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ دجال جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہی خوف اور دھوکہ ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی مصنوعی طاقت سے ڈرائے گا، لیکن یاد رکھیں اس وقت وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے پاس اللہ کی پناہ ہوگی۔ اس خطرناک وقت اور فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کا تیسرا اور سب سے بڑا ہتھیار وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے اس کالی رات میں یعنی اس گرہن میں اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ یہاں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دجال کے فتنے ان لوگوں پر اثر کریں گے جن کے دل گناہوں سے کالے ہو چکے ہیں۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے اور آپ کے گرد اللہ کی رحمت کا ایک ایسا قلعہ بن جاتا ہے جسے کوئی دجالی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف 17 فروری کے اندھیرے سے نہیں بچائے گا، بلکہ یہ آپ کے ایمان کو اس طرح مضبوط کر دے گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا فتنہ بھی آ جائے تو آپ کا قدم نہیں ڈگمگائے گا۔ یہ توبہ کی وہ پکار ہے جو رمضان کا نور آنے سے پہلے آپ کی روح کو پاک کر دے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر مسجد کی طرف دوڑتے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ اس نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کا طریقہ کار عام نماز سے الگ ہے۔ اسے بہت غور سے سمجھ لیں۔ اس نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز کسوف۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھیں۔ اب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی بہت لمبی سورت پڑھنی ہے، جیسے سورۃ بقرہ یا کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو۔ اگر بڑی سورت یاد نہیں ہے تو جو بھی یاد ہے اسے بہت آرام آرام سے پڑھیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں۔ یہ رکوع بہت طویل ہونا چاہیے جس میں آپ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اب رکوع میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، لیکن سجدے میں نہ جائیں، بلکہ ہاتھ دوبارہ باندھ لیں اور دوبارہ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ یہ دوسری قرأت پہلی قرأت سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے۔ پھر دوبارہ رکوع میں جائیں۔ یہ رکوع بھی لمبا ہوگا مگر پہلے والے رکوع سے تھوڑا سا مختصر۔ اب رکوع سے کھڑے ہوں اور پھر 2 طویل سجدے کریں۔ سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی لمبا ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے، یعنی دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع ہوں گے۔ اس طرح 2 رکعت نماز میں ٹوٹل 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہوں تو تشہد اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت لمبی صورتیں پڑھیں، یہاں تک کہ لوگ تھکنے لگے۔ آپ سورۃ بقرہ، آل عمران یا سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یاد نہیں تو آپ قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو صورتیں یاد ہیں ان کی تکرار کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد جب تک سورج صاف نہ ہو جائے آپ نے بیٹھ کر خوب استغفار کرنا ہے، دعا مانگنی ہے
اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ نماز کا یہ طریقہ تو آپ نے سیکھ لیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نماز کے ختم ہوتے ہی آپ کو وہ دعا مانگنی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی؟ اور وہ جو سوالات ہم نے شروع میں اٹھائے تھے، ان کے حتمی جوابات کیا ہیں؟ چلیے اب اس آخری حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے ان سوالوں کے جواب جاننے کا، جن کا وعدہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کو کسی اور جگہ سے اتنی وضاحت سے نہیں ملیں گے۔ سوال نمبر 1، کیا 17 فروری کا یہ اندھیرا کسی بڑی عالمی جنگ کا اشارہ ہے؟ تو ناظرین، جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بڑے فلکیاتی واقعات ہوئے، زمین پر سیاہی ہلچل بڑھی۔ 17 فروری 2026 کے حالات بتا رہے ہیں، دنیا پہلے ہی نازک موڑ پر ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ نشانیاں اللہ کا الارم ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنی توبہ کر لیں اور آنے والی آزمائشوں سے بچ سکیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دن جنگ چھڑ جائے گی، لیکن یہ گرہن ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ امن کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں روحانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، کیا اس گرہن کا تعلق دجال کے استقبال یا اس کی آمد سے ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، لیکن یاد رکھیں، دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں زمین اور آسمان پر بڑے بگاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم کسی مخصوص تاریخی واقعے کو دجال سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ یہ غیب کا علم ہے، لیکن ہاں، رمضان سے ٹھیک پہلے سورج کا گرہن لگ جانا ہمیں اس آخری زمانے یعنی اینڈ آف ٹائمز کی یاد دلاتا ہے، جس کی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں۔ یہ اندھیرا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ کل کو اگر کوئی بڑا فتنہ آئے تو آپ گمراہ نہ ہوں۔ نمبر 3، کیا اس دن باہر نکلنا، کھانا پینا، سونا واقعی خطرناک ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ وہم کا شکار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام میں گرہن کے وقت کھانا پینا یا سونا حرام نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو آرام یا کھانے پینے میں ضائع کرنے کے بجائے نماز اور دعا میں گزارتے تھے۔ یہاں تک کہ صحت کی بات ہے تو صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، باقی تمام ڈرانے والی باتیں صرف قصے کہانیاں ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا رمضان سے پہلے کا یہ اندھیرا رزق کی تنگی یا قحط کا سگنل ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے واقعات کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج کے گرہن لگنے میں نہیں، لیکن گرہن کا وقت صدقہ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور استغفار کریں گے اندھیرے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے کے صدقے ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اب ان سوالوں کے جواب تو آپ کو مل چکے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سب سے اہم لمحہ باقی ہے، وہ آخری دعا جو اس ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہ ایک ایسا خاص پیغام جو میں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ بس آخری 1 منٹ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اب ہم اس محفل کو دعا پر ختم کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم نے حقائق جان لیے، وظائف سیکھ لیے اور نماز کا طریقہ بھی سمجھ لیا۔ اب وقت ہے اس دربار میں ہاتھ پھیلانے کا جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ 17 فروری کا یہ اندھیرا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا اصل مالک اللہ ہے اور ہم بہت عاجز اور گنہگار ہیں۔ آئیے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب کے سامنے دل سے یہ دعا مانگیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور خطاکار بندے ہیں، تیرے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، اس 17 فروری کے اندھیرے کو ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس مہینے کا نور نصیب فرما، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے
اور قیامت کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، اس سورج گرہن کے وقت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو نے قبول فرمائی۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ایمان کو ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین الہی آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا تو ہم نے کر لی، لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرا یہ ایک پیغام ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ پیغام اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، 17 فروری کو سورج گرہن ہوگا اور پھر سے روشن ہو جائے گا، لیکن ڈرنے کی بات تو یہ ہے کہ کہیں سورج تو روشن ہو جائے مگر ہمارے دل گناہوں کی گرہن میں ہی پھنسے نہ رہ جائیں۔ یہ سورج گرہن ہمیں یہ سبق دینے آیا ہے کہ جیسے چاند سورج کے سامنے آ کر روشنی روک دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ اگر دل صاف نہ ہو تو رمضان کی برکتیں کیسے سمیٹو گے؟ بس یہی میرا پیغام ہے کہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی استغفار سے روشن کریں تاکہ آپ کا رمضان مبارک ہو جائے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک معلومات نہیں تھی بلکہ ایک پکار تھی امید کی۔ امید ہے کہ آپ ان وظیفوں اور نماز کسوف کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ پیغام کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو توبہ کی طرف لا سکتا ہے۔ کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا آمین قبولیت کی گھڑیوں میں شامل ہو جائے۔ رمضان کی تیاری کریں، توبہ کریں اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔